السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلبہ؟ امید ہے آپ نے پچھلا سبق پڑھ لیا ہوگا اور اسے لکھ بھی لیا ہے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم کی قسمیں سمجھا تھا، یعنی اسم کی 3 قسمیں، مصدر، مشتق، جامد۔ اور مشتق کے بارے میں ہم نے جو چیزیں جانی تھیں کہ مشتق ایک مطلقاً ہوتا ہے اور ایک مشتق غیر مطلق ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ہم فعل کی قسمیں جانیں گے، یعنی کلمہ کی 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی ہم نے قسمیں پڑھ لیا ہے، اب یہاں سے ہم فعل کی قسمیں پڑھیں گے۔ چلیے، اقسام فعل، فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی و مضارع و امر، ماضی، مضارع اور امر۔ اصل اقسام فعل این سے اند، فعل کی اصل یہی تینوں قسمیں ہیں، فعل کی اصل قسمیں یہی 3 ہیں۔ و دیگر از مضارع بنا کردہ شوند، اور دوسرے مضارع سے بنائے جاتے ہیں۔ دوسرے کیا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں لام تاکید بنون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لا یفعلن، مثلا فعل مضارع پر لم داخل کر کے مثلا لم یفعل، فعل مضارع پر لن داخل کر کے مثلا لن یفعل، تو یہ سب فعل مضارع سے بنائے گئے ہیں، ورنہ اصل تو یہی تینوں فعل ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی جیسے ضرب، مضارع جیسے یضرب، امر جیسے اضرب وغیرہ۔ اب ماضی کی تعریف پڑھ لیں۔ ماضی آن فعل است، ماضی وہ فعل ہے کہ وضع کردہ باشد، کہ جو بنایا گیا ہو برائے حدث در زمانے گزشتہ، کہ گزشتہ زمانے میں کسی کام کو کرنے کے لیے۔ یہاں پر ایک لفظ حدث ہے، حدث کا اصل معنی ہوتا ہے نیا پن، یعنی کہ پیدا کرنا، کسی نئے کام کا پیدا کرنا، جو کام اب تک نہ تھا اس کام کو کرنا۔ مثلا ابھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کیا، اس نے میری بات سنا، آپ لوگ بیٹھے تھے ابھی کچھ نہیں کیا، آپ نے میری بات سنی، تو یہ سمعتا، تو آپ نے میری بات سنی، تو پہلے ابھی میری بات آپ نے سنا نہیں تھا، تو وہ ایک کام نہیں تھا، لیکن آپ نے ابھی میری بات سنی تو یہ ایک کام ہو گیا، اور کام کہاں گیا؟ گزشتہ زمانے میں۔ آپ نے ابھی سبق لکھا نہیں ہے، لیکن آپ نے جب سبق لکھ لیا تو آپ کہیں گے کتبت، تو پہلے آپ نے لکھا نہیں تھا، وہ کام ہوا نہیں تھا، جب آپ نے لکھ لیا، آپ نے کہا کتبت، میں نے لکھا، تو اب زمانے گزشتہ میں ایک کام پیدا ہوا، تو اسے کہتے ہیں زمانے گزشتہ۔ وہ فعل ہے کہ جو زمانے گزشتہ میں کسی کام کو کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ مضارع در لغت بمعنی مشابہ است، مضارع کا لغوی معنی مشابہ ہے۔ مشابہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ہم شکل ہونا، مشابہ، یہ اسم کے مشابہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو مضارع کہتے ہیں۔ ودر اصطلاح فعل است، اور اصطلاح میں ایسا فعل ہے کہ وضع کردہ باشد برائے حدوث کار در زمان حال یا استقبال، کہ جو بنایا گیا ہو زمان حال یا استقبال میں کسی کام کو کرنے کے لیے۔ تو مضارع کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی کہ یہ ایسا فعل ہے جسے زمان حال یا استقبال میں کسی کام کو کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یفعلو کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ کرتا ہے یہ حال کے لیے ہے، اور کرے گا یہ استقبال کے لیے ہے، یعنی کہ مستقبل کے لیے ہے۔ امر در لغت فرمودن کارے را گویند، امر کا لغوی معنی کسی کام کو کرنے، کسی کام کے حکم کو کہتے ہیں۔ فرمودن در لغت فرمودن کارے، کسی کام کو حکم دینے کو کہتے ہیں، یعنی کسی کام کو کرنے کا حکم دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ ودر اصطلاح، اور اصطلاحی معنی فعل است، ایسا فعل ہے موضوع باشد برائے طلب از مخاطب، کہ مخاطب سے کسی کام کو طلب کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ موضوع کا معنی بنایا گیا ہو۔ اصطلاح میں ایسے فعل کو کہتے ہیں جو مخاطب سے کسی کام کو طلب کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ مثلا آپ
یہ سبق سن رہے ہیں، میں اب آپ سے کہوں گا کہ آپ اسے دہرا لیں، تو کیا آپ نے پہلے دہرا لیا تھا؟ نہیں دہرایا تھا۔ جب میں کہوں گا تو آپ دہرائیں گے، تو آپ ہو گئے مخاطب، اور آپ کا یہ جو دہرانا ہے یہ ہو گیا استقبال میں کسی کام کو کرنا۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے میں نے کہا تھا، تو یہ میری طلب ہے، تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ آپ کام کریں، تو یہ ہو گیا حکم۔ اسی طرح سے اگر کوئی آپ سے کہے کہ جائیے پانی لے آئیے، تو پانی ابھی تک آپ لائے نہیں تھے، کہنے والے نے یعنی متکلم نے مخاطب سے آپ سے کہا کہ پانی لے کر آؤ، تو یہ استقبال، زمانہ استقبال میں کسی کام کو کرنے کے لیے انہوں نے گزارش کیا تھا۔ تو آج کا سبق بس اتنا ہی رہے گا، آپ لوگوں محنت سے اس کو یاد بھی کرتے رہیں اور اپنی کاپی میں اس کا ترجمہ بھی ضرور لکھتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔